تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ایمان اور تکبر کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہی تکبر آتا ہے ایمان چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے کہ اگر ہم سے کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ کیا معلوم کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نیکی قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اگر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. کیونکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی ایک پہاڑ سمجھتا ہے، جیسے وہ اس کے اوپر گرا جا رہا ہے، پہاڑ اس کے نیچے وہ دبا جا رہا ہے. اور فاجر اپنے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی ایک مکھی کے پر کی برابر سمجھتا ہے کہ میں اسے ایسے جھاڑ دوں گا. تو کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے دین کی جو ٹوٹے پھوٹے دین کو اپنا دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ تو نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو سنبھال کے لے جانا، بچا کے لے جانا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو ہماری امت کے مفلس کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام نے کہا ہم لوگ تو ان کو ہی مفلس سمجھتے ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس کوئی کچھ وسائل نہیں ہے، جو ہر طرح سے مالی طریقے سے پریشان ہیں، ان کو سمجھتے ہیں مفلس. تو انہوں نے کہا ہماری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ اور تمام اعمال صالح، عمرہ، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں گی آخرت میں. اور وہ جب وہاں پہ پہنچے گا اور اس وقت جو ہے کیا ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دنیا میں دکھایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا قتل کیا تھا، کسی کے اوپر تہمت لگائی تھی، کسی کو پریشان کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، ان سب لوگوں کو اس کا وہ عمل دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر عمل کم پڑ گئے تو جو متاثرین ہیں ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. سوچئے، اور اس کو جہنم کے نظر کر دیا جائے گا.